السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اچھی طرح سے معاشرے کے حالات سے واقف بھی ہیں کہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں، مسلم معاشرے میں جو ایک نام آتا ہے امام کا، وہ امام کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے شخص کو امام کہا جاتا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ امام کی ہمارے معاشرے میں کس طرح حالت ہے، کیا حالت ہے، اس کے ساتھ میں کیسا سلوک ہے، اس کی تنخواہ کو لے کر کیا معاملات ہیں، اس کے خرچے کو لے کر کیا معاملات ہیں، کتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں اور کتنی تنخواہیں نہیں دی جاتی، کیسے تنخواہ دی، یہ سب معاملات آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے تو لوگ آپ حضرات میں سے مسجد کے ذمہ داران بھی ہوں، تو اچھی طرح ہم اس بات سے واقف ہیں کہ کیا کیا کنڈیشن اور کن کن حالات سے ہماری مسجد کے ائمہ حضرات گزرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں کیسے کیسے آتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں نے بہت ساری جگہ میں، سب کی تو بات نہیں کرتا، لیکن اکثر مسجدوں میں یہی دیکھا ہے کہ امام کو، جیسے کہ میں نے اپنی ایک اور اس کے علاوہ ویڈیو میں بھی کہا کہ امام کے ساتھ میں جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بہت ہی گھناؤنا ہے، بہت ہی دل کو دکھانے والا ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ امام کے ساتھ میں جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے محلے کی مشترکہ زنانی ہو اور محلے کے ہر فرد کا اس کے اوپر حق ہو، جو چاہے جب چاہے جس لینگویج میں چاہے جس لہجے میں چاہے امام سے آ کر سوال کر لے، اور امام کو جب چاہے جس وقت چاہے گھر سے اٹھا کر لے جائے، مسجد سے اٹھا کر لے جائے، آنے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں، فوراً آئے سر پر سوار ہو جائے کہ آپ کو چلو وہاں چلنا ہے۔ یہ ایک طرح کا برتاؤ ہے، سلوک ہے جو ائمہ حضرات کے ساتھ ہماری کمیونٹی میں، یعنی مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے، حقیقت یہی ہے۔ میں پھر یہ جملہ بول رہا ہوں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ جگہ ہیں ابھی بھی ایسی جہاں امام کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، تنخواہیں بھی اچھی ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز بھی اچھی ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اکثر جگہ ایسی ہیں جہاں نہ تنخواہیں اچھی، نہ فیسلٹی اچھی، اور نہ ہی ان کے ساتھ میں مقتدی حضرات کا، مصلیان حضرات کا بات کرنے کا انداز اچھا، بات کرنے کا طریقہ کار اچھا۔ اور بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں مصلیان جو نمازی حضرات ہیں وہ وہاں کے ٹھیک ہوتی عوام، لیکن مسجد کے ذمہ داران بڑے خراب ہوتے ہیں، امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو سب معاشرے میں سب طرح کے ہیں، اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی مساجدیں یا اس طرح کے ذمہ داران جہاں جہاں بھی اماموں کے ساتھ میں اس طرح کا سلوک ہوتا ہے اور امام کی کان پکڑائی ہوتی ہے، ٹانگا کھینچی ہوتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو ہمارے قریب کے ہاپوڑ ایک ضلع ہے، اس مدرسے کے ایک بڑے عالم استاذ حدیث حضرت اقدس مولانا مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اور اماموں کو بھی تنبیہ کی ہے، ان کو بھی ڈانٹا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ امام بن کر امامت کریں، غلام بن کر امامت نہ کریں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، مفتی صاحب نے کہا کہ آپ امام بن کر امامت کریں، غلام بن کر نہیں۔ پھر سنیے اس جملے کو، مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ امام بن کر امامت کریں، غلام بن کر امامت نہیں۔ جی ہاں، آپ میری اس بات کے ریفرنس کے لیے ذرا حضرت اقدس مولانا مفتی مستقیم صاحب کی اس ویڈیو کو سماعت فرما لیں۔ میں امام ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں اماموں سے دبنگی سے امامت کرو، ذرا ڈھنگ سے امامت کرو اور پوچھ تاچھ کرو۔ آپ فجر کی نماز میں کہاں تھے؟ آپ 3 دن سے نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ آپ کے گھر میں نمازی اور بے نمازیوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ تعلیم میں نہیں بیٹھتے ہو، بھاگتے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے؟ امام ہو تو امام کی حیثیت سے امامت کرو، امام ہو تو غلام کی حیثیت سے امامت مت کرو۔ یہ غلامی تمہارے لیے بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے، حوصلہ کرو۔
اگر امام ایک ٹائم نہ آئے بن بتائے سارے مقتدی چڑھ جائیں گے. امام صاحب نہیں آئے, کہاں چلے گئے؟ کوئی ایسی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے کہ بتایا نہیں گیا اور چلا گئے. ہر مقتدی کو ناگواری ہوتی ہے اور امام صاحب کو پوچھنے کا کسی سے کوئی حق ہی نہیں کہ آپ ہمارے مقتدی ہو, کہاں رہتے ہو؟ امامت کرو, ذرا ڈھنگ سے کرو, ڈنکے کی چوٹ کرو. مفتی مانگ رہے ہیں, مفتی دارالفتہ بہت کھل گئے, مفتی مانگ رہے ہیں تو مفتی ذرا ڈھنگ سے امامت کرے. غلامی کو طلاق دے دو اور امامت آزادی کے ساتھ کرائی جائے, ڈھنگ سے امامت کرائی جائے. تب جا کے پتا چلے گا کہ نمازوں کی کیا حالت ہے اور مقتدیوں کی کیا حالت ہے اور امام کی کیا حالت ہے. میں آپ کو خواہ بخواہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں درد دل پیش کر رہا ہوں.